اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تو ان کا تو یہ معاملہ نہیں تھا، وہ اپنی آئیڈیلسٹک پوزیشن پر کھڑے تھے، اور یہ جو تحریک تھی مسلم لیگ کی، یہ انہیں اس آئیڈیل سے فروتر نظر آتی تھی اور بجا طور پر فروتر نظر آتی تھی۔ لیکن جماعت اسلامی تو ابھی وجود میں آ رہی تھی، وہ کوئی باقاعدہ اتنی بڑی کوئی مؤثر تحریک ابھی نہیں تھی۔ تو علامہ ابو الکلام نے اگر دیکھا تو یہ تو چلو 24 سال میں ملک ٹوٹ جائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ تو کر لیا ہے، لیکن 70 سال کے بعد ہندو کہاں کھڑا ہوگا یہ نہیں دیکھ سکے وہ۔ اب یہی وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو برج کر سکتی ہے، جدید اور قدیم کو آپس میں ملا سکتی ہے۔ تو علامہ اقبال جو برج کرنا چاہ رہے تھے وہ اس علی گڑھ اور دیوبند کو برج کرنا چاہ رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ نشست میں ہم نے سول ملٹری تعلقات کے ضمن میں اعتدال کی راہ جو تھی اس کو ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، ہمارے موجودہ حالات ہیں، جو اس کے تناظر میں ہم نے کچھ ڈسکس کیے تھے، کچھ پاسبلٹیز کہ جو ایموشنل جو اس وقت ہمارے ہاں لوگوں کا سینٹیمنٹس ڈیولپ ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر جو ریئیکٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے لوگ اس سے جو تخریب پیدا ہونے کے خدشات ہیں وہ اپنے خالد صاحب سے ڈسکس کیے تھے، اور پھر ان کا تدارک کرنے کے لیے ہم نے کیا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر وہ ہم نہیں اعتدال کا راستہ اختیار کریں گے تو اس کا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ سارے ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ہم نے اسی جو تھیسس بلڈ کیا تھا، جو اس کو ایک دوسرے تناظر سے، دوسرے نقطہ نظر سے بھی پیش کرنے کی بات کی تھی کہ ہم اسی بات کو ایک دوسرے اینگل سے لے کر بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو آج ہم نے جو نشست رکھی ہے وہ ہم نے اس کا جو ہے ہمارا جو موضوع ہے ڈسکشن کا وہ یہ ہوگا کہ تاریخ کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سول جو ملٹری جو ہے ہماری، جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، اس کا جو سیاسی کردار ہے وہ کیسے یہ ڈیولپ ہو گیا، اتنا سٹرونگ ہو گیا۔ تو ہم اس کے لیے ہمیں جو تحریک پاکستان ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے اس کو، اور اس کو جو ہے وہ ہم آج کے جو تاریخ ہے یہاں تک ہم لیتے آئیں گے، اس کو ڈسکس کرتے آئیں گے، اور ہر جو سیاسی جو قوت تھی، یا کوئی سویلین قوت تھی، یا کوئی نان سویلین کوئی فورس تھی، اس کا کیا کیا کردار رہا ہے، کیا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے اس جہاں پر اس نوبت تک پہنچانے میں اس ملک کو، ہم وہ سارا آج ڈسکس کریں گے۔ اور پھر اگین وہاں سے ہم آرگیومنٹ ہمارا وہی ہوگا کہ ہمیں آگے کی راہ کیا ہے۔ تو اس تناظر سے آج ہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے خالد صاحب کے ساتھ۔ تو خالد صاحب، جو میرا اس تناظر سے پہلا سوال ہے وہ یہ آپ سے بنتا ہے کہ جب پاکستان کی تخلیق ہوئی ہے تو وہاں پر اس کی تخلیق سے پہلے ہمیں دو بڑی بڑی شخصیات نظر آتی ہیں جو تحریک پاکستان کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو مولانا ابو الکلام آزاد ہے، اور ایک ہے مولانا مودودی۔ وہ جو مسلم لیگ جو تحریک پاکستان چلا رہی تھی وہ اس کو شدید تنقید کر رہے تھے اس کے اوپر۔ تو آپ ذرا لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے ہمارے سامنے رکھ دیجئے وہ کہ وہ کیا کیا عوامل تھی جن کی بنیاد پر مولانا ابو الکلام آزاد اور مولانا مودودی جو تھے وہ کرٹیسائز کر رہے تھے تحریک پاکستان کو، اور اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے اس کے آؤٹ کم میں۔ میرا خیال ہے دونوں کے موقف میں بھی فرق تھا، اور ان محرکات میں بھی فرق تھا کہ جن کی بنیاد پہ وہ کرٹیسائز کر رہے تھے، مقاصد میں بھی فرق تھا۔ مولانا ابو الکلام آزاد جو ہیں وہ اصل میں 1920 کے بعد ایک مایوسی سے دوچار ہوئے تھے، جب جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء ہند کہنا چاہیے، جمعیت علماء ہند کے اجتماع میں انہیں امام الہند تسلیم نہیں کیا گیا، تو اس کے بعد ایک ان کے اوپر جو ہے مایوسی کہہ لیں یا ایک ریئیکشن کہہ لیں، تو وہ ایک طرح سے جیسے قائد اعظم ایک وقت میں ناراض ہو کے تو برطانیہ چلے گئے تھے، تو وہ یعنی اس جو بھی ایک امت مسلمہ کی ایک آئیڈیلسٹک پوزیشن ہے اس سے دستبردار ہو کے تو ایک قومی جد و جہد اور ایک جیسے ہوتا ہے نا وطن کا بیٹا، تو وہ کردار انہوں نے اپنے لیے اختیار کر لیا تھا۔ تو جب ظاہر ہے آپ کے نقطہ نظر میں ایسی بنیادی تبدیلی آ گئی تو اس کے بعد آپ نے اپنی اس آئیڈیلسٹک پوزیشن کو تو نہیں دیکھنا ہے جو آپ کی ہے، آپ نے تو پھر ریئلسٹک ہو کے اپنی اس جو نئی آپ نے سٹانس دیا ہے اس کی بنیاد پہ چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو جب آپ ہندوستانی بن کے سوچیں گے تو اس میں تو کہیں بھی پاکستان کی گنجائش نہیں نکلتی۔
تو بیسیکلی تو وہ اس لیے اینٹی پاکستان تھے یا جو بھی آپ کہیں اس تحریک کے مخالف تھے. لیکن انہوں نے کچھ پریڈکشنز بھی تو کی تھی. ہاں وہ ایک الگ ایشو ہے. دیکھیں نا آپ نے ایک سٹانس لے لیا ہے, اس کے محرکات کیا ہیں, وہ سٹانس لینے کے بعد آپ نے مستقبل کا جو نقشہ آپ کو نظر آیا تو وہ کیا ہے, وہ بعد میں سچ ثابت ہوا, تو وہ ایک علیحدہ بنیاد ہے. وہ تو آپ کے سوشل سائنٹسٹ ہونے کی بنیاد ہے, یہ فراہم کرتا ہے کہ جی آپ کی نظر تھی, آپ ایک مدبر سیاستدان تھے, تو نو ڈاؤٹ ایسا ہے. لیکن یہ کہ جب آپ ان کے اس محرک کا جائزہ لیں گے تو وہ تو پھر کوئی اور ہوگا نا, وہ یہ تو نہیں ہے, یہ تو بات کی شے ہے. اسی طرح اب آ جائیں اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, تو ان کا تو یہ معاملہ نہیں تھا, وہ اپنی آئیڈیلسٹک پوزیشن پہ کھڑے تھے, اور یہ جو تحریک تھی مسلم لیگ کی, یہ انہیں اس آئیڈیل سے فروتر نظر آتی تھی اور بجا طور پر فروتر نظر آتی تھی. اچھا یہ چیز سمجھتے تو ابوالکلام بھی تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ مسلم لیگ کی تحریک, ایک تو وہ آئیڈیلسٹک مومنٹ یہ ہے نہیں, نمبر دو یہ کوئی باقاعدہ کیڈرز سے بنی ہوئی کوئی جماعت نہیں ہے, یہ اتنی مضبوط جماعت نہیں ہے, ایک پولیٹی نہیں ہے مضبوط, اگرچہ کہ تحریک ہے. تو اگر اس تحریک کے نتیجے میں ملک بن جاتا ہے تو ایک ملک کو چلانے کے لیے جو عصبیت درکار ہوتی ہے, جو طاقت درکار ہوتی ہے, جو ایک اسبا کی کیفیت وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو پھر اسبا ہے کدھر؟ ظاہرہ ملک چلانے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے کوئی اسبا تو چاہیے نا, کوئی گروہ چاہیے. اور اسبا سے مراد آپ لے رہے ہیں لیڈرشپ کیڈرز, یعنی قائد اعظم ہی کھڑے ہوئے ہیں, یا آپ یوں سے کہہ لینا ایک طاقتور سیاسی قوت, کیونکہ اقتدار سیاسی قوت کے پاس آتا ہے. طاقتور جو ہے وہ یعنی کہ جو منظم ہو, طاقت تو منظم ہونے سے ہی بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جب دیکھتے تھے کہ مسلم لیگ کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو وہ پھر پریڈکٹ کرتے تھے کہ پھر نظر کون آتا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ ایک طاقتور عنصر ہے, تو وہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ قبضہ کر لیں گے ملک کے اوپر, ٹھیک ہے. وہ اس کی وجہ یہ دیکھتے تھے. مولانا مودودی کا خیال جو اس سے بالکل برعکس بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ بھائی چونکہ آپ کی پارٹی وہ آئیڈیلسٹک پارٹی نہیں ہے, اور دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ آپ ایک آئیڈیلسٹک اسٹیٹ بنائیں گے, تو یہ تو مرغی کے انڈے سے ہاتھی نکالنے والی بات ہے جو نہیں پیدا ہوتا. تو وہ یعنی وہ کوئی اس معنی میں پاکستان کے مخالف نہیں تھے جس معنی میں قائد اعظم ابوالکلام تھے. یہ صرف یہ بتانے والے تھے کہ بھائی اس طریقے سے وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو اقتدار جن لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گا تو وہ فاسق و فاجر ہوں گے, اور وہ اسلام کے احکامات کو توڑنے میں انگریز سے زیادہ جری ہوں گے, وہ شرابی اور کبابی بدکار ہوں گے, اور پھر بھی جیتے جی جو ہے نا وہ غازی اور مر کے شہید ہوں گے. تو یہ تو اصل میں انہوں نے اس بنیاد پہ یہ پریڈکشن کی تھی, ان کی بنیاد بالکل علیحدہ ہے. البتہ دونوں میں ایک مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں مسلم لیگ کو ایک کمزور پارٹی یا ان مقاصد سے ہم آہنگ پارٹی کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے. یعنی کہ مسلم لیگ جو تھی وہ نعرہ تو نظریاتی لے کر کھڑی ہوئی, لیکن خود وہ ایک نظریاتی جماعت نہیں تھی, اور وہ نعرہ جب نظریاتی لے کر کھڑی ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ لوگوں کے صرف جذبات سے کھیل رہے تھے. بیسیکلی دیکھیں کھیلنے کا لفظ ذرا پھر اضافی ہو جائے گا, یعنی آپ اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جائیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انگریز نے جانا ہے, دل کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح ہو گیا یا شام گیا, یہ اب تو نظر آ گیا تھا نا سب کو, جو بھی تھوڑا پولیٹیکل سینس رکھتا ہے اس کو نظر آ گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ انگریز نے تو اب یہاں نہیں رہنا, ٹھیک ہے, اس نے جانا ہے. جس اصول کے تحت انگریز نے 1857 کے بعد حکمرانی کیا, اس اصول کے تحت اکثریت کو حکومت منتقل ہونی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو کو منتقل ہونی ہے. اس 100 سال میں یا 90 سال میں ہندو کے اندر, اب یہ دیکھیے یہ ایک نیا مسئلہ ہے, جو ہندو کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے کاروبار میں, بازار میں, محلے میں, ٹھیک ہے, وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ ان کے اندر شدت پسندی آ چکی ہوئی ہے, یہ اب مسلمان کا وجود گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ 90 سال پرانے والا ہندو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جو 1857 کی جنگ آزادی میں ہمارے ساتھ تھا, یہ وہ ہندو نہیں ہے, یہ ہم سے اب نفرت کرنے والا ہندو ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو تو جن کو یہ نظر آ رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کا اقتدار قائم ہوگا تو یہ انگریز سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہوگا. اگر یہ بات آپ کو زیادہ ہی مطلب وہ لگ رہی ہو نا نظریاتی, تو اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پنجاب میں مسلمانوں نے انگریز کی آمد کو ویلکم کیا. کیوں؟ یہاں رنجیت سنگھ تھا, تو یعنی انگریز کے مقابلے میں رنجیت سنگھ جو ہے زیادہ ورس وہ سمجھتے تھے, تو چلیں یہ ایک ریلیف پیکج آ گیا گویا.
تھے دونوں ہی غیر مسلم، لیکن ایک آپ کو اس ایک کے اندر کوئی ڈیموکریسی یا کچھ انسانی حقوق کا تصور تھا، دوسرا تو بالکل ہی سیدھا تھا، جیسے اسپین میں یہودیوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا. تو یہ ایک آپ یہ جو ہے نا ایک نفسیات ہے. اسی میں اب مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ انگریز کی تو چلے ایک چھتری تھی جس کے نیچے وہ پھر بھی دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھتا تھا، اور اگر کوئی گڑبڑ بھی کرتا تھا تو وہ تو سازش کے طور پر ہوتی تھی، کم از کم قانون کی سطح پہ تو برابر دیکھتا تھا. تو اگر ہندو کی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ ہمیں تو غلام بنا کے رکھیں گے. اچھا، یہ اس وقت تو یعنی ابوالکلام کو یہ چیز نہیں نظر آ رہی تھی، وہ والی شے نظر آ رہی تھی، اس کی پریڈکشن دے رہے تھے. یہ والی شے ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، اس کی پریڈکشن وہ نہیں دے پا رہے تھے. نہ صرف وہ نہیں دے پا رہے تھے بلکہ جمعیت علماء ہند کا بھی ایک جو بڑا حصہ ہے یا جو لیڈرشپ تھی، ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی. وجہ کیا تھی؟ ان کا اس طرح سے ہندوؤں کے ساتھ یعنی وہ والا انہوں نے رنگ روپ دیکھا نہیں تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جو مذہبی لیڈرشپ تھی اس سے خود وہ رنجیدہ تھے ابوالکلام. نہیں، اصل میں دیکھیں نا، ان کا رابطہ کس سے ہے؟ نہرو سے، کس سے؟ گاندھی سے. وہ جس لیول پہ انہیں وہ شے نہیں محسوس ہوئے، وہ پلس وہ نہیں لے رہے جو محلے کا بندہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہمارے علماء حضرات ہیں، یہ تو اب انگریز کے دور میں کٹ کے رہے ہیں نا معاشرے سے، یہ تو اپنے اصحاب کہف کی سنت پر عمل پیرا رہے ہیں، تو ان کو بھی معاشرے کی پلس کا نہیں پتہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ ہندو کی اس ذہنیت کو نہیں دیکھ سکے. تو علامہ ابوالکلام نے اگر دیکھا تو یہ تو 24 سال میں ملک ٹوٹ جائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ تو کر لیا، لیکن 70 سال کے بعد ہندو کہاں کھڑا ہوگا یہ نہیں دیکھ سکے. وہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ جو قائد اعظم نے دیکھا تھا وہ آج 70 سال کے بعد سامنے آ رہا ہے کہ آج بی جے پی کی حکومت ہے، اور ابھی کچھ وہ اور مستحکم ہو گئے تو وہاں سیکنڈ ریٹ سٹیزن شپ کے لیے سارا یعنی کام ہو چکا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی انہیں ان کی سٹیزن شپ ختم کر دی جائے گی. تو جب ختم کر دی جائے گی تو سیکنڈ ریٹ بھی میں نے لفظ زیادہ بول دیے ہیں، غلامی کی زندگی ہوگی جو انہوں نے وہ ابھی برما وغیرہ میں کر کے دکھا دیا ہے. تو یہ کس نے دیکھا؟ یہ وہ ویژنریز تو نہیں دیکھ سکے نا، یہ تو پھر قائد اعظم نے دیکھا کہ یہ ہوگا. اسی لیے وہ پھر حالانکہ وہ ایک وقت میں کانگریس کے اور بہت بڑے اسپوکس مین تھے تو وہ سمجھتے، لیکن انہیں سمجھ آ گئی کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے، تو کون سی چیز کی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ یہ چیز تھی. تو جب تک کانگریس رہی ہے تو وہ نہرو کا اور گاندھی کا ایک پرتو رہا ہے کسی نے، یا کم از کم ظاہری انہوں نے وہ سیکولرزم کا ایک لبادہ اوڑھ کے رکھا ہے. لیکن جب اصل ہندو نکل کے سامنے آئے ہیں تو وہ وہی نکلا ہے کہ جس کو قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی. تو خیر یہ ایک ذرا تھوڑی سی بات آپ کے سوال سے اضافی ہو گئی، اس لیے وہ پریڈکشن کے حوالے سے تو خیر اس کو بھی بیچ میں لانا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس کے بغیر بیلنس نہیں ہوتا. لیکن وہ جو ان کی پریڈکشن تھی اس کی بنیاد اصل میں جس چیز کے اوپر تھی وہ یہ کہ مسلم لیگ کمزور تھی. تو اب قائد اعظم کے پاس ایک طرف انہیں نظر آ رہا ہے کہ انگریز جا رہا ہے، دوسری طرف نظر آ رہا ہے کہ یہ ہندو کی جو ہے نا صورت میں ہمارے اوپر ایک بلا آ رہی ہے، آفت آ رہی ہے. تو اب جو بھی دستیاب وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا کے اس مصیبت سے جان چھوڑانی ہے. اس کے لیے اب جو ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ پہلے جماعت بنائیں، مضبوط کریں، یہ اس کا ٹائم نہیں ہے. تو بعض اوقات حالات کے اعتبار سے بھی دیکھنا پڑتا ہے نا، یہ سارا کوئی یعنی یہ کوئی ایسا پروجیکٹ تو نہیں ہے کہ یعنی آپ پہلے بنیاد کھودیں گے پھر بنائیں گے پھر اس کے بعد عمارت کھڑی کریں گے. تو یہ ایک حالات یعنی سیاست تو ہمیشہ حالات کے مطابق متغیر ہوتی رہتی ہے، اور ڈیسیژن میکنگ آپ کی وہ اس بدلتے حالات کے ساتھ بدلتی ہے، تبھی آپ ایک کامیاب سیاستدان ہیں. وہ ایک ہی بلکہ سیدھ میں جاتے رہیں تو پھر تو آپ کہیں پل سے نیچے ہی گریں گے. تو خالد صاحب یہ جو ایک طرف نظریاتی تحریک ہے جس کو مولانا مودودی لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ ایک قومی تحریک ہے جس کو قائد اعظم لیڈ کر رہے ہیں، ان کے درمیان ایک برج جو تھا وہ اقبال تھا. تو اقبال کے بعد پھر وہ کوئی بندہ نہیں آیا جو اس گیپ کو، ان دو جو دھارے تھے ان کو برج کر سکتا آپس میں. اصل میں دیکھیں تھوڑا سا اس کو اور طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو تحریک اسلامی ہے یا جو مولانا مودودی لے کے چل رہے تھے اور جو مسلم لیگ، یہ اس کے پیچھے اقبال دونوں کے ساتھ یکساں طور پہ تھے، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن جماعت اسلامی تو ابھی وجود میں آ رہی تھی، وہ کوئی باقاعدہ اتنی بڑی کوئی مؤثر تحریک ابھی نہیں تھی. عوام کے اوپر جن کے مذہبی جس طبقے کا اثر تھا وہ علماء کا طبقہ تھا.
ٹھیک ہے نا. تو علامہ اقبال جو برج کرنا چاہ رہے تھے وہ اس علی گڑھ اور دیوبند کو برج کرنا چاہ رہے تھے. اس میں جو ایک مؤثر شخصیت تھی وہ خود مولانا مودودی کی تھی کہ جو بہرحال روایتی علم سے بھی متصف تھے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ عالم نہیں تھے, وہ عالم تھے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے وقت کے ایک طرح کے سوشل سائنٹسٹ بھی تھے. کسی نے تو ڈارونسٹ بھی کہہ دیا نا, مطلب اس حد تک ان کی سوشل ڈارونسٹ بھی تھے. تو اب یہی وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو برج کر سکتی ہے, جدید اور قدیم کو آپس میں ملا سکتی ہے. علامہ اقبال خود بھی یہ کام کرنا چاہتے تھے اور مولانا مودودی کو بھی وہ پنجاب میں اسی لیے لے کے آئے تھے کہ یہ وہ کام کر سکیں گے. اب جو بھی آگے پھر جا کے تو صورتحال بنی وہ اور بن گئی, لیکن یہ کہ بہرحال یہ برج کرنے کا رول در حقیقت علامہ اقبال کے بعد اگر کسی کا تھا تو وہ مولانا مودودی کا تھا. لیکن یہ تو آپ نے ایک اینگل بتایا نا کہ اقبال ان کو برج کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اقبال کا رول تو ادھر بھی نظر آتا ہے نا ہمیں, مطلب بڑی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی نظر آتی ہے ہمیں اقبال کی, کہ یہ جو قومی تحریک چل رہی ہے اس کو بھی اقبال اس کے بھی اندر جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ کے اندر شامل ہے, اور دوسری طرف وہ جو نظریاتی جو کورس ہے وہ اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. مولانا مودودی کو لے کر بھی اقبال آئے انڈیا سے. یہ دیکھیں جب آپ کے سامنے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ آ جاتے ہیں تو آپ تقسیم کار کر دیتے ہیں نا, کوئی کام ایک کو سونپ دیتے ہیں, کوئی کام دوسرے کو سونپ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے حالات کی نبض اقبال کا ہاتھ ہے حالات کی نبض کے اوپر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایمرجنسی میں جو بھی ہو یہ والی تحریک شروع کرنی چاہیے, اسی لیے وہ قائد اعظم کو بھی واپس منوا کے لائے کہ آپ آئیں, آپ ہی لیڈ کر سکتے ہیں. ان کے ذریعے سے وہ جو سیاسی جدوجہد تھی اس کا آغاز کر دیا. دوسری طرف علامہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نظریاتی پارٹی نہیں ہوگی تو محض اس سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں وہ جس آئیڈیلسٹک اسٹیٹ کا وہ سوچ رہے ہیں ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پہ جو داغ و دبے پڑ گئے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا دیں. یہ خواب تھا نا, اصل پورا خواب یہ ہے, صرف پاکستان کا خواب نہیں ہے, اس خواب یعنی اس کا رنگ بھی ہے. تو اس کے اعتبار سے جب دیکھیں یہ سوچ ہے تو وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ سوچ تو مسلم لیگ سے نہیں پوری ہو سکے گی, اس کے لیے ایک خالص نظریاتی جماعت چاہیے. وہی بات جو مودودی صاحب کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو منہاج نبوت پہ جو قائم و خلافت اس دور سیاست کی یہی ایک دوا ہے, تو وہ کیسے قائم ہوگی؟ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. تو وہ اسلاف کا قلب و جگر پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, ایک عمل, وہ ایک صالحین کی جماعت درکار ہے اس کے لیے. تو وہ انہیں نظر آتا تھا کہ یہ کام مودودی صاحب کر سکتے ہیں. تو گویا ایک اپنا ایک پروجیکٹ ہے, اس کا ایک جو شعبہ ہے وہ انہوں نے قائد اعظم کے حوالے کر دیا, دوسرا یہ ہے کہ وہ مودودی صاحب کے حوالے کر دیا. یعنی ان کی سوچ مجھے یوں لگتی ہے پیچھے سے دونوں کی فیڈنگ ہو رہی ہے, دونوں کی نظریاتی جو بھی ایک یہ فیسیلیٹیشن کہہ لیں وہ ان کی طرف سے ہو رہی ہے. اور لیکن وہ ہماری سوچ کے اعتبار سے بے وقت اٹھ گئے. ظاہر ہے اللہ کی حکمت میں وہی مناسب وقت ہوگا, اور وہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا, یا اللہ کی حکمتیں اتنی وسیع و عریض ہوتی ہیں کہ وہ اس سب کو وہ سارا تناظر ہمارے سامنے نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ پھر چیز وہ آپس میں جڑ نہیں سکی. اچھا, یہ بھی جو بات آپ نے کی مولانا مودودی کی پریڈکشنز کی, ہم نے ابوالکلام کے ذات کی پریڈکشن کی بات کی کہ بھئی چونکہ یہ تحریک جو ہے وہ نعرہ تو نظریاتی لے کے کھڑی ہوئی ہے مسلم لیگ, لیکن اس کا جو ہے وہ کورس جو ہے, اس کا جو منہج ہے, جو اس کی میتھڈالوجی ہے وہ ایکچولی نظریاتی نہیں ہے, نظریاتی بنیادوں پر نہیں ہے. تو اس کا انہوں نے پریڈکٹ کیا اس بیس کے اوپر کہ پھر یہ اگر ہوا ایسے تب آیا مطلب ملک تخلیق ہو گیا, تو پھر لیڈرشپ جو ہے وہ جو گیپ ہے اس کو پھر وہ انسٹیٹیوشنز آ کر اس پر قبضہ جما لیں گے جو ویل اسٹیبلشڈ ہے. جی جی جی, اور ہوا بھی یہی. لیکن ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی نے کوشش خود سے تو کی ہے نا, اس وہ جو ہم گیپ کو کہہ رہے تھے ان دونوں تحریک دھاروں میں, اس کو برج کرنے کی, کہ انہوں نے پھر انتخابات میں آ کر اس لیڈرشپ گیپ کو فل کرنے کی کوشش تو کی ہے نا. اصل میں وہ اس نظری گیپ کو فل کرنے کی کوشش, اوریجنل جو وہ ایک گیپ تھا نا اس کو فل کرنے کی یہ کوشش نہیں ہے. یہ ایک اور ڈائمنشن ہے. وہ ڈائمنشن یہ ہے کہ دیکھیں ملک بن گیا ہے, اب ملک کو چلانے کے لیے ایک اسٹرانگ ول چاہیے, جس کے لیے ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پاور چاہیے. وہ انہیں مولانا مودودی بہت مطلب نظر رکھنے والے انسان تھے. وہ انہیں قائد اعظم کے بعد اور لیاقت علی خان کے بعد نظر آ گیا کہ مسلم لیگ میں اب وہ چیز نہیں رہی ہے. یعنی مسلم لیگ کا جو اتحاد تھا
یا اس کا جو پارٹی ہونا تھا وہ نظریاتی کی بجائے قائد اعظم کی شخصیت کے گرد گھوم رہا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ فوت ہو گئے, وہ اللہ نے اٹھا لیے. اور اس کے بعد ایک بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی رائٹ ہینڈ ہونے کی حیثیت سے قائد اعظم کے, لیاقت علی خان, ان کو شہید کر دیا گیا. اب سمجھ سکتے ہیں آپ کہ جو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ساری مسلم لیگ کی طاقت اس طوطے کی جان میں ہے. جب وہ اڑ گئے اس کے بعد اب ایوریج لیڈرشپ ہے, وہ ہوتے نا وہ سوا سیر, مطلب یہ باقی سیر ہیں, یہ سوا سیر ہے تو چلیں یہ ان سب کو کنٹرول کر کے رکھے گا. اب وہ جو سوا سیر آپ نے اٹھا دیا, پیچھے سب سیر رہ گئے, تو ان میں اختلاف ہونا ایک نیچرل بات تھی. مودودی صاحب نے اس کو بھانپ لیا تھا اور انہوں نے اگلی بات بھی بھانپ لی تھی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو انہوں نے ایک طرح کی ڈیسپریٹ ایفرٹ کیے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس جتنی بھی جو بھی وسائل ہیں ان کو لے کر ہم الیکشن میں, چونکہ عوام بہرحال لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم اس بنیاد پر الیکشن میں جاتے ہیں اور ہماری حکومت بن جاتی ہے تو ہماری ایک نظریاتی پارٹی ہے. میں مطلب یہ کئی الفاظ میں تو آپ کو نہیں ملے گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح ہوگا کہ بھئی اگرچہ کہ ہم ابھی اتنی طاقت میں نہیں ہیں کہ جو ایک مطلوبہ عصبیت درکار ہوتی ہے کسی ملک کو چلانے کے لیے, اتنی نہیں بھی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہے نا. اقتدار مل گیا تو اس میں ہم اضافہ بھی کر لیں گے, مضبوط بھی ہو جائیں گے. تو یعنی یہ ایک خلا پیدا ہو گیا, طاقت کا خلا, پاور کا خلا, عصبیت کا خلا. یہ میں عصبیت کا لفظ اصل میں یہ عام طور پہ منفی سمجھا جاتا ہے, میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ پولیٹیکل سائنس میں عصبیت کی بڑی اہمیت ہے. کہ آپ کا یہ جو یعنی جو ہم کہتے ہیں نا طاقتور سیاسی قوت, یہ عصبیت جنریٹ کرتی ہے, وہ پیدا کرتی ہے. اس کے پیچھے جو موٹیویشنل فورس ہوتی ہے وہ عصبیت کی فورس ہوتی ہے. اب وہ عصبیت یا تو خون کی ہوگی, یا مفاد کی ہوگی, یا نظریے کی ہوگی, کوئی انہی میں سے کوئی ہو سکتی ہے کہ جس نے آپ کے درمیان جوڑ پیدا. عصبیت کسے ہم کہیں گے؟ وہ جیسے سیمنٹ جوڑتا ہے دو اینٹوں کو, دو افراد کو جوڑنے والی طاقت, قوت, اس کو بائنڈنگ فورس, وہ عصبیت ہے. ٹھیک ہے, تو اقتدار کے لیے وہ عصبیت درکار ہوتی ہے. تو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلم لیگ کی وہ عصبیت ڈھیلی پڑ گئی ہے, اور وہ آتا ہے نا آسمان ڈھیلا پڑ جائے گا, یعنی آج کشش ثقل کے نظام نے سب کو ایک ایک جگہ پہ اپنی اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے, لیکن جب قیامت ہوگی تو وہ آسمان ڈھیلا پڑ جائے گا, یعنی اس کی یہ قوت ثقل جو ہے یہ کمزور پڑ جائے گی, تو یہ سارے تتر بتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب آپ اگر فرض کریں کسی شخصیت کے بنیاد پر جمع ہیں, وہ شخصیت بیچ سے اٹھ جائے تو پھر اس کے بعد انتشار ایک فطری عمل ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کا مشاہدہ جب مسلم لیگ میں نظر آنا شروع ہوا تو مودودی صاحب نے بر وقت ایک اٹیمپٹ کی, اور یہ اسی طرح کی ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ تھی جیسے خود قائد اعظم نے ملک بنا کے کی, کہ وہ کوئی چانس ہی نہیں ہے اور کیا کریں, اب انتظار کریں جماعت بنانے کا. جیسے کانگریس جماعت ہے تو پھر تو بہت وقت گزر جائے گا اور انگریز چلا جائے گا اور ہندوؤں سے جان چھوڑانی بہت مشکل ہو جائے گی, تو ابھی لے لیں جیسے بھی ملتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے بھی یہ سوچا کہ چلیں لوگ ہیں, پھر علماء کی طاقت بھی مجھے مل گئی, تو یہ ملا کے تو پھر ہم ایک طاقت بن جائیں گے. اب جب میں علماء کا نام لیتا ہوں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کانگریس سے زیادہ مضبوط جماعت پولیٹیکل پارٹی ہندوستان میں علماء کی پارٹی تھی, جمعیت علماء ہند تھی. یعنی یہ اتنی مضبوط تھی کہ سارے مذہبی طبقات اسی پہ تھے. 1920 تک تو سارے شیخ الہند کے تحت سارے مسالک ایک ہی پارٹی تلے تھے. یہ اتنی مضبوط تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوؤں نے بھی ان کا ساتھ دیا, ان کے بینر تلے دیا. گاندھی بھی جو ہے نا پھر وہ تحریک خلافت میں شامل ہو گیا. یہ تو 20ویں صدی کی تحریک ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اصل پولیٹیکل جو فورس تھی یا طاقت تھی یا جو ویژن بھی آپ کہہ لیں, وہ علماء کے پاس تھا. وہ غیر متعلق ہو گئے, یا کانگریسی ہو گئے, یا غیر متعلق. بہت تھوڑے ہیں جو تحریک پاکستان میں ساتھ آئے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی آئے تو سیکنڈری لیڈرشپ کے طور پر, یا کچھ مطلب وہ مطلب وہ کوئی اعلیٰ قیادت میں ان کا رول نہیں تھا. تو جس کی وجہ سے مسلم لیگ کے اندر وہ پولیٹیکل میچورٹی نہیں تھی. میں ساری شخصیات کی بات نہیں کر رہا, بطور جماعت بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, وہ مسئلہ آج بھی ہے. مثلا آپ اگر نون لیگ کو دیکھیں تو جس جگہ پہ نواز شریف مارے کھا کے کھڑا ہے تو نون لیگ کی سیکنڈ لائن کی ساری لیڈرشپ اس کے آس پاس بھی نہیں ہے. یہ تو نظر آ جاتا ہے نا, ڈیسیژن میکنگ جس طرح کی ہوتی ہے تو اس سے نظر آ جاتے ہیں. تو یہ چیز وہاں پہ بھی تھی. تو اگر علماء مودودی صاحب کے ساتھ آ جاتے تو پھر تو یہ چیز ہو سکتی تھی جو انہوں نے سوچا تھا.
لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ بھی تو ساری رگیں جانتی ہے نا. یعنی جس پارٹی نے نظریں گاڑی ہوئی تھیں تو انہیں پتا تھا کہ یہ اگر ان کا اتحاد ہو جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پھر نہیں ہونے دیا, وہ پھر الٹا مخالف, بلکہ کچھ ایسی تحریکیں چل گئیں جیسے وہ اپنا اینٹی قادیانی تحریک بھی تھی. اب یہ اس اعتبار سے نقصان دہ ہو گیا, الٹیمیٹلی نقصان دہ ہو گیا مودودی صاحب کے مشن کے اعتبار سے. اور اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ پھر مخالفین کھڑے کر دیے گئے, تیرا اسلام اور میرا اسلام اور مختلف کنٹروورسیز پیدا کر دی گئیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول والا جو اسٹریٹجی ہے وہ بیچ میں آ گئی. اور تو خالد صاحب یہ جو ہماری 1958 تک ہم دیکھیں اگر ڈیوریشن 1947 سے 1958 تک کا جب پہلا مارشل لا لگا, جو سیاسی قوتیں ہماری اور دینی قوتیں جو ہیں یہ سب ساری آپس میں باہم دست و گریباں نظر آتی ہیں. تو کیا یہ ان کی آپس میں جو اختلاف ہے ان کا آپس میں جو مخاصمت ہے وہ اس نے اپرچونٹی کریٹ کیا پھر وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی, جو سول انسٹیٹیوشنز تھے ان کے لیے کہ وہ گریب کر لیں پاور کو؟ پھر دیکھیں بیسک بات تو وہ ہے جو میں کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, اب آگے آپ پولیٹیکل سینس بھی کہہ لیں, پولیٹیکل میچورٹی بھی کہہ لیں, یہ ساری چیزیں کہہ لیں, لیکن ایک بات اور کیوں نہیں کہتے کہ دیکھیں لوگوں کو جوڑنے کے لیے کچھ اصول بھی تو ہوتے ہیں نا. ایک سوشل کانٹریکٹ درکار ہوتا ہے, اور جسے ہم آئین کہتے ہیں. ایک گھر ہے نا, اس گھر میں یا تو کوئی پاورفل پرسنالٹی ہوگی جو پورے گھر لے کے چل رہی ہوگی, یا وہ بندے اتنے میچور ہوں گے کہ انہوں نے کچھ اپنی روایات بنا لی ہیں کہ بھائی جہاں پہ بھی رفٹ ہوگی تو ہم کیسے ریزالو کریں گے, بیٹھیں گے کیسے, کون کس کو رپورٹ کرے گا. اس گھر کے پہلے تو پھڈے نہیں ہوں گے تو یہ گھر میں بیٹھ کے انہوں نے ساری چیزیں طے کی ہوئی ہیں کہ بھائی اس طرح ان کو ہم سیٹل کر لیں گے. انہیں کسی جرگے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں جا کے کبھی پولیس رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, لیکن جن گھروں میں یہ میچورٹی نہیں ہوتی تو انہیں پھر جرگے جا کے سیٹل کرتے ہیں. وہاں ایشوز اٹھتے ہیں, وہ خود نہیں سیٹل کر سکتے, کوئی دوسری کوئی سیانہ بندہ جا کے انہیں سیٹل کر کے دیتے ہیں. وہاں بھی نہ سیٹل ہوں, پولیس میں جائیں گے, عدالتوں میں خجل خوار ہوں گے, خوب جو ہے نا ذلیل و رسوا ہو کے پھر بالآخر جا کے 60 سال کے ہو کے سمجھیں گے. پھر اولاد کو نصیحتیں, اگلی نسل ٹھیک ہو جائے گی اگر بڑوں کی مانے گی. تو ڈی این اے میں خرابی ہو گئی تو پھر تو علیحدہ بات ہے. لیکن یہ میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں میچور لوگوں کا اور امیچور لوگوں کا جو بھی ایک فرق ہے. تو ہم نے اب جب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہی میچور نہیں ہیں, یعنی آپ کا وہ سیاسی عمل ہوا ہی نہیں ہے, تو وہ میچورٹی نہیں آئی تو جو جب بڑی شخصیات اٹھ گئیں قائد اعظم اور لیاقت علی خان جیسی, تو اس کے بعد آپ کا یہ آپس میں سر پھٹاول شروع ہو گیا, رسا کشی شروع ہو گئی, اقتدار کی رسا کشی شروع ہو گئی. اس میں وہ کون سیاہی گول رہا تھا وقت کے بہتے دریا میں, اسٹیبلشمنٹ نے اپنا لچ تلنا فرائی کرنا شروع کر دیا. وہ اس میں بھی ایمبیشیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایوب خان تو کہتے ہیں 47 سے نظریں لگا کے بیٹھا ہوا تھا. تو اب وہ نیا کھیل بھی شروع ہو گیا, اور کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو کچھ اندر کی خرابی تھی, کچھ انہوں نے اس میں جلتی پہ تیل ڈالنا شروع کر دیا. تو اس کے نتیجے میں پھر بالآخر جا کے تو وہ سارا یعنی اچھا اوپر سے کوئی کانٹریکٹ بھی نہیں ہے, کوئی آئین بھی نہیں ہے کہ جس کا حوالہ ہی دیا جا سکے کہ جو آپ کو چلیں ایک جگہ پہ باندھ کے رکھے, وہ موجود ہی نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال کا پھر جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی, سول خاکی دونوں, انہوں نے بھرپور اس کو ایکسپلائٹ کیا, اور مطلب مذاق خیز صورت بن گئی تھی نا. ملک چلانے والی کوئی صورت نہیں تھی. جیسے گھر مصیبت بن جاتا ہے اور بدنامی ہوتی ہے پورے محلے میں کہ ہر وقت فساد پڑا ہوا ہے, تو ملکوں کی سطح پہ ہماری یہ بدنامی شروع ہو گئی تھی. اور کسی نے تانا بھی دے دیا تھا کہ میں اتنی شلواریں نہیں تبدیل کرتا جتنے پاکستان میں حکومتیں بدل جاتی ہیں. یعنی آپ کے مطابق جو مخاصمت تھی جو پولیٹیکل فورسز اور مذہبی فورسز کے درمیان, اس کی اصل وجہ جو تھی وہ پولیٹیکلی میچورٹی تھی ان کے آپس میں, اور اس کا فائدہ اٹھایا پاور جو ہے پھر وہ ان کے پاس سے خود بخود. اب جو انگریز سول سروس چھوڑ گیا تھا نا, تو انہوں نے پھر اس کا فائدہ اٹھایا. سو اٹس کوائٹ نیچرل کہ اگر پولیٹیکل ویکیوم کہیں کریٹ ہوگا تو وہ منظم جو آپ نے عصبیت والی بات کی کہ جو زیادہ
اسٹرانگ یا مضبوط یا آرگنائزڈ گروہ ہوگا وہ پاور گریب کر جائے گا، تو جو کہ ہو گیا 1958 میں. لیکن 1958 میں چلے یہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فاطمہ جناح کی لیڈرشپ کے اندر ان پولیٹیکل فورسز نے دوبارہ اس کے خلاف ریزسٹ بھی تو کیا. وہ جو پاور جو ہے وہ سینٹر اگر شفٹ ہو گیا تھا ادھر سے یا کھینچ لیا گیا، اگر وہ اس اسٹیبلشمنٹ نے کھینچ لیا تھا، تو اس کو واپس جو عوام کے پاس لانا، اس کی ایک منظم جد و جہد ہوئی ہے، پھر وہ بھی تو ہوئی ہے. اچھا، اس میں ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک جو پولیٹیکل شعور ہے، سیاسی شعور، جذباتی سطح کا، فوری ریئیکٹ کرنے کا، وہ جتنا بنگال میں تھا اتنا مغربی پاکستان میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور مغربی پاکستان میں کراچی اس میں تھا. اگرچہ کہ میرا یہ سمجھنا ہے کہ جو ڈپتھ ہے نا سیاسی شعور کی، وہ جتنی پنجاب میں ہے کہیں نہیں ہے، جذباتیت سے ہٹ کر. ٹھیک ہے نا، گہرائی میں جا کے چیز کو دیکھنے کی جو صلاحیت پنجاب کے دانشور میں ہے وہ کسی اور خطے کے دانشور میں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، لیکن وہ غیر مؤثر ہے. وہ کہیں اپنی کوئی ٹولی ہوگی، کوئی بیٹھک ہوگی وہاں بیٹھ کے، یا کوئی اخبار میں کسی نے کالم لکھ دیا. عوام یعنی سیاسی شعور سے آری مخلوق ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر تھا تو کراچی میں تھا یا بنگال میں تھا. اچھا، ادھر لیڈرشپ جو تھی خواہ بنگال کی ہو یا مغربی پاکستان کی ہو، یہ جو وہ والی سر پٹھول تھی اس سے تنگ آئی ہوئی تھی. مخلص لیڈر بھی تنگ آیا ہوا تھا. لہذا جب شروع میں فوجی آتا تھا تو یہ سارے ہی اس کو ویلکم کرتے تھے. یعنی میں اور آپ بھی زندہ ہوتے تو جہاں پہ غلام محمد جیسا حکمران ہو، صدر ہو، جو اپنی بات نہیں کہہ سکتا، اس کی جگہ جو بندر آ جائے آپ کہیں گے نا یار چلیں یہ کچھ تو بول لیتا ہے نا، اور بغیر پرچی کے بولتا ہو تو پھر تو اور بھی آپ اسے پسند. کل ہی میں نے پروگرام دیکھا ہے وہ نا بیٹھک، اس میں وجاہت مسعود صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ فاطمہ جناح نے بھی ویلکم کیا تھا. بس یہ میں تو اب اصل میں یہ چیز بلڈ کر رہا ہوں نا کہ وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اتنی بڑی نظر سیاستدان کی ہوتی نہیں ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں چلیں یار کچھ بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا وہ کچھ بہتر ہو گیا تو 2 سال کے بعد پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں، کوئی نہیں بہتر ہوا. اب وہاں سے پھر مطلب سرگوشیاں شروع ہوتی ہیں. میں نے آپ سے بات کی، انہوں نے یہ 2 سال اور اس میں گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پولیٹیکل پروسیس ہے، وہ پنپتا ہے، وہ ایک دم یعنی وجود میں نہیں آ جاتا. تو جب تک آپ رائے عامہ بنانے کی مرحلے تک پہنچتے ہیں نا، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اس وقت تک وہ جس نے حکومت پر قبضہ کیا ہے وہ اپنے پنجے گاڑ چکا ہوتا ہے، مضبوط بنا چکا ہوتا ہے. اس کی بنیادیں بہت جو ہے نا وہ طاقتور بنیادوں پہ کھڑا ہو چکا ہوتا ہے. اب اس کو اکھاڑ کے پھینکنا آسان نہیں رہتا. یہ ویشیس سرکل ہے جس میں ہم چل رہے ہیں. دیکھیں، یہ صرف ایوب خان کو ویلکم نہیں کیا گیا، ضیاء کو بھی، ضیاء الحق کو بھی کیا، مشرف کو بھی، بے نظیر نے مشرف کو، بے نظیر تک نے مشرف کو کر. ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بہت سنا کہ جمہوریت اس ملک کی بقا کے لیے لازمی ہے، اسلام استحکام کے لیے، جمہوریت بقا کے لیے. ٹھیک ہے، اور جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو اس ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے. یہ سے ہٹنا، اور مارشل لا بالکل ہی سم قاتل ہے، مضر ہے، زہر ہے، وغیرہ وغیرہ. 99 میں مارشل لا لگ گیا. تو جو پہلا جمعہ آیا، میں نے بھی ایک جگہ تقریر کرنی تھی، میں نے اس مطابق جو ہے نا تقریر کر دی، مارشل لا کی مذمت کر دی. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. ڈاکٹر صاحب جو تقریر کرتے تھے اس وقت کیسٹس ہوتی تھی نا، آڈیو کیسٹس ہوتی تھی، وہ میں نے ادھر رکھی ہوئی تھی، وہ آ جاتی تھی میرے پاس، تیسرے چوتھے دن تک پہنچ جاتی تھی. کیسٹ آئی تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل الٹی کہانی سنائی ہوئی تھی. ویلکم کیا ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب نے ویلکم کیا ہوا تھا ایک طرح سے. تو میں لاہور جب گیا تو ہمارے ناظم اعلیٰ ہوتے تھے ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، ڈاکٹر صاحب کے داماد تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ ڈاکٹر صاحب نے تو ہمیں کہانی یہ پڑھائی تھی، اس کہانی کے مطابق تو بنتا یہ تھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں یار یہ جس طرح کی جمہوریت نواز شریف کی تھی نا اس سے یہ امریت ہی بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا.
تو اب اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ پھر بینظیر کو بھی وہی دیں نا روم, ٹھیک ہے, اور وہی پھر آپ محترمہ فاطمہ جناح کو بھی دیں, اور وہی پھر ان کو بھی دیں جنہوں نے ضیاء الحق کو ویلکم کیا تھا. بھٹو صاحب بھی آج ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریٹک تھے, آپ نے ان کا دور دیکھا؟ ہم نے تو سنا ہے, مطلب اگر دیکھا بھی ہے تو وہ کوئی اس طرح ہم نے بھگتا نہیں ہے اس کو. بڑا فاشسٹ قسم کا دور تھا اس کا. اپنی جگہ پہ بھٹو صاحب ایک جاگیردار تھے, وہ بالکل ڈیموکریٹ نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان کی جو گروتھ بھی ہوئی تھی وہ بھی گملے ہی میں ہوئی تھی ایوب خان کے اس میں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک مناسب وقت دیکھا, اور مطلب وہ عمران خان کی ذرا ایک ایوالوڈ فارم تھی, اس میں ان میں اسٹیٹسمین شپ بھی تھی, ایجوکیٹڈ بھی تھے, مطلب وہ کھلاڑی نہیں تھے نا, مطلب انہوں نے چوکے چھکے ہی نہیں مارے ہوئے تھے. وہ ایک یعنی ان کی شروع ہی سے ایک یعنی وہ تعلیم, ایجوکیشن, ساری چیز جو ہے نا ایک پولیٹیشین کے طور پر تھی, گھر بھی ایسا تھا, تو وہ سارے ڈائنامکس وہ سمجھتے تھے, لیکن اپنے مزاج میں وہ جاگیردار کی کھلڑی میں تھے. وہی ایک ڈکٹیٹر والی جو اپروچ ہوتی ہے. 6 مہینے بعد ہی انہوں نے بلوچستان اور سرحد کی اسمبلیوں میں گورنر راج لگا دیا تھا, اور لیڈرشپ کو جو ہے چودھری ظہور الہی پہ بھینس چوری کا مقدمہ بنا دیا تھا, ٹھیک ہے. مخالف کو وہ برداشت نہیں کر سکتے ولی تھے. خان پہ بغاوت کا ڈال, ولی خان حیدرآباد سازش کیس میں وہ پوری پارٹی بین ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, بلوچستان میں آپریشن ہو رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب تک جو بھی 75 سال ہو گئے ہمیں سفر کرتے ہوئے, یہ سیاسی سفر کرتے ہوئے, تو یہ جو 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا ہے بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان, یہ ہم اس کو اپنی پاکستان کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹس کہنا چاہیے ہمیں. اصل میں یہ جب پرویز مشرف کا مارشل لا لگا ہے نا, بے نظیر نے تو وہ کر دی جو بات اس نے کی تھی اس موقع پہ کی تھی, کیونکہ اسے امید لگی تھی اس سے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف کی اس وقت 2 تہائی اکثریت تھی, تو کچھ تو انفلوئنس تھا نا پبلک پہ. 2 تہائی اکثریت محض ایجنسیاں تو نہیں دلا سکتی, مطلب ساری اسٹیبلشمنٹ مل کے آپ اور مجھے ایک سیٹ نہیں جتوا سکتے, ٹھیک ہے نا. تو 2 تہائی اکثریت تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ کیا سوچ پیدا ہوئی تھی. بے نظیر نے تو وہ کام کیا تھا. ہمارے علاقے سے ہیں سردار مہتاب احمد خان, وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت کے پی کے میں, بعد میں گورنر بھی رہے, یعنی ایک نواز شریف کی سیاست کا ایک اہم کھلاڑی. تو جب مارشل لا لگا تھا نا, تو اس کے بعد ان کا جو پہلا بیان آیا تھا, نواز شریف لوگ جو اندر ہو گئے ان کو نہیں پکڑا تھا, لیکن انہوں نے جو پریس کانفرنس کی یا کسی کی پریس کانفرنس میں وہ بھی تھے, تو وہاں انہوں نے جو بات کہی تھی کہ وہ یہ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاستدان بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے جسے آپ سوشل ایوولوشن کہیں گے, کہ مار کھا 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 کے بندہ سیکھ جاتا ہے کہ یہ ہماری لڑائی کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سینس تھی کہ جو رفتہ رفتہ پینیٹریٹ کیا جس نے پولیٹیشنز میں, جس نے جا کے 2006 میں پھر وہ بچہ جنا ہے جسے ہم وہ کہتے ہیں میثاق جمہوریت کہتے ہیں. اس میں ایک غلطی تو پھر ان لیڈروں سے ہوئی. آپ دیکھیں اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے, اگرچہ کہ وہ کوئی خوشی اس میں نہیں تھے, وہ تو مشرف کی پارٹی کا حصہ تھے. یعنی یہ جو دور ہے مولانا کا سیاسی اعتبار سے بہت برا دور ہے, گندا دور ہے, مشرف کا ایرا. اس سے پہلے بھی ضیاء الحق کے ایرا کا صاف دور ہے مولانا فضل الرحمان کا. آئی جی آئی کے دور میں مولانا نے کوئی آئی جی آئی میں حصہ نہیں لیا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے فاصلے پہ رہے ہیں. بہترین دور ہے, گندا ترین ان کی پوری سیاسی کیریئر کا دور مشرف کا دور ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ مطلب کوئی خوشی ان کے ساتھ نہیں تھے, لیکن ساتھ تھے, اجلاس میں شریک ہوئے تھے. وہ ان دنوں لال مسجد کا آپریشن بھی ہو رہا تھا, تو اچھا تھا, وہ مطلب میں ادھر مصروف ہوں کہہ کے چلے گئے تھے. عمران خان بھی ان کے ساتھ تھا, ساری پارٹیز تھی, ٹھیک ہے, اور دامے در میں سوکھنے تھا. جی. اب وہاں شاید انہوں نے, یہ مجھے پوری طرح یاد نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی طے ہوا تھا کہ پرویز مشرف کی اقتدار میں الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیں گے. کوئی ایسی بات ان کی طے ہوئی تھی.
جس کے تحت یہ جب واپس آئے تو الیکشن اناؤنس ہوئے، پھر بینظیر کو شہید کر دیا گیا، تو نواز شریف نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. عمران خان نے بھی کر دیا، جماعت اسلامی نے بھی کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بات کوئی نہیں بیان کرتا ہے کہ یہ ہوا. پھر زرداری صاحب نے کوئی ایسی گھمن گیری ڈالی، ایک تو وہ پاکستان کھپے والی ڈالی. نہیں، یہ تو بے نظیر کی ڈیتھ کے بعد ہوا تھا، اسی کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں آ کے انہوں نے نواز شریف کو الیکشن پہ راضی کر لیا. یہ ان دونوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے عمران خان سے پوچھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی لات عمران کو انہوں نے ماری ہے. اب وہ بالکل سیاسی طور پہ وہ تناؤ ہو گیا. یہاں سے اسے یہی وہ دور ہے جو دیکھیں آپ اصل میں نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اسٹیبلش. آپ ایک ہو گئے ہیں جب میثاق کر لیا ہے، تو نقصان میں کون سی پارٹی جائے گی؟ اسٹیبلشمنٹ جائے گی نا. تو اب انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں کہ نہیں مارنے ہیں؟ تو ان کے ہاتھ میں تو آپ نے خود اپنا بندہ پکڑا دیا. جب آپ نے اسے اپنے صفحے سے اتار دیا ہے یا اپنے جہاز سے اتار دیا ہے، تو اب اس نے کوئی اپنی سیاسی زندگی بچانے کے لیے دائیں بائیں دیکھنا ہے. انہیں تلاش ہے کہ اب کوئی تھرڈ پارٹی پیدا کریں، کیونکہ تھرڈ پارٹی پہلے رول ہوتا تھا نا، مذہبی لوگوں کا رول ہوتا تھا. یہ چونکہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی مضبوط پارٹی نہیں تھی، لہذا اس کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہوتی تھی. یہ تو ہوتا تھا کہ الیکشن جیت جائیں، لیکن سڑکوں پہ آ کے احتجاج کر سکیں، یہ کسی پارٹی کے پاس یہ طاقت نہیں تھی. یہ مذہبی پارٹیوں کے پاس تھی، اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہوتی تھی. لہذا کبھی بھی کسی بھی سیاسی حکومت کو اگر آپ نے انسٹیبل کرنا ہے تو وہ مذہبی کارڈ کھیلا جائے گا. یا ان کو کوئی توہین رسالت ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، سلمان رشدی کا کیس کر لیں، کچھ کر لیں، تو اس سے ایک آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کر لیں گے، تو پھر بہانہ بنا کے 58(2) بے لگا کے تو گورنمنٹ فارغ کر دیں گے. یہ تھا 9/11 سے پہلے. 9/11 کے بعد آپ کا جو بھی یو ٹرن ہوا، اس میں اب مذہبی لوگوں کی گنجائش نہیں تھی. آپ ان کو سیاسی انفلوئنس نہیں دے سکتے تھے، لہذا انہیں کچھ ایک نئے کریکٹر کی ضرورت تھی. اور جب دو پارٹیاں ہیں اور دو پارٹیاں آپس میں میثاق جمہوریت میں بند گئی ہیں، تو اب تھرڈ پارٹی چاہیے کہ جو ان دونوں کو گندا کرے. وہ انہیں ایک پاورفل اسٹرانگ پرسن مل گیا، عمران خان مل گیا یا اس کو بنایا گیا؟ مطلب آپ نے ناراض کر دیا تو مل گیا نا، آپ نہ ناراض کرتے تو نہ ملتا. لیکن خالد صاحب، عمران خان صاحب کی اگر پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں پولیٹیکل اپورچونزم جو ہے وہ شروع دن سے آج تک نظر نہیں آتا. مجھے وہ پولیٹیشین بتائیں کہ جس میں یہ نہ ہو، موقع پرستی نہ ہو. لیکن پولیٹیکل سٹنگ جو ہے نا، یہ جو جبلتی ہے، یہ موقع پرستی ہے. ایشو نظر آ جائے نا سیاستدان کو، ایشو جس ایشو سے اسے چار کوئی جو ہے نا حمایتی مل سکتے ہوں، تو وہ تو اس پہ ایسے ٹوٹ پڑتا ہے جیسے کوئی جانور جو ہے نا کسی وہ ونڈے پہ ٹوٹتا ہے. لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد مسلم لیگ اور مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے اور دیگر جماعتیں جیسے مولانا فضل الرحمان ہے، وقت وہ کیا کہتے ہیں محمود اچکزئی ہیں، ANP ہے، جو بڑی پولیٹیکل فورسز ہیں ہماری، انہوں نے تو ایک دوسرے کو پھر نہیں ٹانگیں کھینچی. اس کے بعد سے 2008 سے 13 کا جو ٹرموائل، کتنا ٹرموائل تھا. بالکل صحیح بات ہے. لیکن اس میں بلکہ یہ بھی کہیں کہ ایک میچورٹی بھی ہے، ٹھیک کھینچی بھی ہے، ایک لمٹ کے اندر رہ کے کھینچی. ٹھیک ہے، مطلب تھوڑا بہت تو کھیل لگتا ہے یہ نا. مطلب زرداری صاحب ابھی بھی چاہیں گے کہ پنجاب میں ان کو انفلوئنس مل جائے. زرداری صاحب نے گورنر راج بھی لگایا پنجاب میں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی بہت ایک کھیل کھیلا ہے، لیکن اپنے قابو میں رکھ کے کھیلا. جہاں لگا کہ یہ فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو جائے گا، وہاں پہ قدم پیچھے ہٹائے ہیں. یہ ان بڑی پارٹیوں کی یہ ایک یعنی اس عرصے میں میچورٹی سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ایک پلیئر آپ نے اتار دیا تھا، ایک ایکٹر کہہ لیں، پلیئر کہہ لیں، فیکٹر کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. ایمبیشنز تو ہوتے ہی ہیں، نہیں تو آپ پالیٹکس میں کیوں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور پھر اس کو اپنا یعنی یہ اصل میں یہ کہنا کہ وہ کوئی عوامی کانسٹیٹوئنسی سے آئے تھے، نہیں، وہ تو اصل طاقت کے گڑھ سے جو ان کی کانسٹیٹوئنسی تھی، وہ سویلین ضیاء الحق تھے. ٹھیک ہے نا، وہ سویلین پرویز مشرف تھے، وہ سویلین ایوب خان تھے. بلکہ ان سے زیادہ بدتر تھا جبر کے پرسپیکٹو سے دیکھیں اگر ہم. وہ اس کا بھی ایک وجہ ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کا ایک تجربہ ہو ایڈمنسٹریشن کا، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے لمٹس ہوتی ہیں، اس میں بھی آپ کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے.
آپ ڈکٹیٹر بھی ہیں نا تو پھر بھی ایک حد تک جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی آپ جب کسی کو بالکل کارنر کر دیں گے تو بلی بھی حملہ کر دیتی ہے, تو آپ ان لیمٹس کو کبھی کراس نہیں کرتے. تو گویا وہ بھی کوئی نہ کوئی اصول کے تحت ہوتی ہے. جب آپ بالکل ہی کسی آدمی جس نے کچھ نہ سیکھا ہو یا جس کی کل لیڈرشپ کوالٹی 11 آدمیوں پر ہو اور وہ بھی لاتے مار کے ہو, ایک کیچ ڈراپ ہو گیا تو دفعہ ہو جاؤ, فیلڈ سے نکل جاؤ. انل دل پت کا ساتھ یہی ہوا تھا. میں وہ میچ میں دیکھ رہا تھا کہ جب کیچ ڈراپ ہوا اس کے بعد وہ بلینک ہو گیا, انتظار فرمائیے آ گیا. تو جب انتظار فرما کے دوبارہ ہم بحال ہوئے تو وکٹ کیپنگ جو ہے نا جاوید میاں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو جب آپ یعنی پھر فاسٹ بالر, اس کی اپنی ایک ہاسٹیلٹی ہوتی ہے. اسے تو پہلے کوئی کپتان نہیں بناتا تھا. یہ شاید پہلا آدمی ہے جسے کپتان بنایا گیا ایز اے فاسٹ بالر. نہیں تو فاسٹ بالر کو یعنی بیٹسمین ہوتا تھا ٹھنڈے مزاج کا, اسے کپتان بنایا جاتا تھا. فاسٹ بالر کو کبھی کسی نے کپتان, یہ روایت وہ بھی نہیں ہے, نیا پاکستان ہے وہ بھی. تو اس اپروچ کا بندہ جب اس کے پاس یہ آل مائٹی وہ بن جائے تو پھر اس نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کیا. مجھے چیخیں سناؤ تاکہ مجھے مزہ آئے. لیکن چلے یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہو گیا. مطلب اسٹیبلشمنٹ نے جب دیکھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے نتیجے میں جتنی بھی اسٹیبلشڈ پولیٹیکل فورسز ہیں انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے اپنا کندھا نہیں پیش کرنا اسٹیبلشمنٹ کو, اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور ہمیں وہ نظر بھی آیا 2008 سے لے کر 2018 تک. نہیں اب 22 بھی کہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد بھی اور صحیح اس کے بعد مطلب مائنس عمران خان دیکھیں تو وہ ساری فورسز اکٹھی ہی رہی ہیں, اور ان کا رول بڑا ڈیسائسو ہے. مطلب وہ جو پی ڈی ایم بنی ہے اور اس کے بعد جو ریزسٹنس اس میں یعنی ڈیسائسو جب آپ کہیں گے تو اس میں سب کا ہی رول ہے, لیکن لیڈنگ رول اگرچہ کہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اختلاف کریں وہ آپ نواز شریف کو دیں. یقیناً بہت بڑا رول ہے نواز شریف کا بھی ذاتی حیثیت میں, جماعت کا نہیں کہہ سکتا میں ان کے سارے خاندان کا بھی نہیں کہہ سکتا, ان کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ بھی ساری کا نہیں کہہ سکتا, چند لوگ ہیں ان کا بھی بڑا اہم رول ہے. لیکن یہ کہ اس میں جو لیڈنگ رول ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا. مولوی ہونے کی حیثیت سے آپ انہیں کریڈٹ نہ دیں تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ کہ اور آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے مذہبی لوگوں کو کتنی بڑی چوری بیچی جا رہی تھی یا چورن بیچا جا رہا تھا, شیرہ, کہ جو وہ آج کل جو ایک نئی اصطلاح یہ مذہبی یوتھیہ کی, تو اس ایک جماعت کے بارے میں کسی نے تبصرہ کیا ہے کہ طارق جمیل صاحب تو ہیں ہی وہ جو بھی ہیں, تو وہ اس جماعت کے بارے میں کہا کہ وہ ان سے 20,000 نوری سال ایڈوانس عمران خان کی محبت میں. تو خیر اس میں مطلب آپ مولانا کی برل یہ جو سیاسی بصیرت, میں پھر یہ کہتا ہوں دیکھیں اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں انہیں کوئی حق پرست وہ بات کہہ رہا ہوں. جو بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے سیاستدان کے طور پر. اس سیاسی عمل کے اندر ایک لیڈر کی حیثیت سے ان کا کردار بہت امتیازی ہے, اور اس پورے عرصے میں انہوں نے یہ بھی شو کیا ہے کہ میں صرف سیاسی لیڈر نہیں ہوں, میرے پیچھے ایک سیاسی پارٹی, اسٹرانگ سیاسی پارٹی بھی کھڑی ہے. ایک ایسی سیاسی پارٹی جو نہ پیپلز پارٹی ہے نہ مسلم لیگ نون ہے. وہ آج بھی وہ ڈیلی ڈالی جماعتیں ہیں, وہ کوئی آرگنائز نہیں ہے, اتنی آرگنائز نہیں ہے جتنی کہ انہوں نے شو کیا. وہ جو ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی نا کہ ایک آرگنائزڈ پارٹی چاہیے ہوتی ہے تب وہ طاقت بنتی ہے جس سے اقتدار ملتا ہے. تو وہ اگر معتدب تعداد نہ ہو تو ایک علیحدہ بات ہے, کوانٹٹی کی کمی ہونا ایک علیحدہ بات ہے, کوالٹی موجود ہے وہاں. اچھا خالد صاحب, میں جو سوال کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو 2006 سے جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا ہے وہ ایک ہسٹورک ڈاکیومنٹ تھا, ایک وہ ہال مارک تھا ہماری پاکستان کی جو ہسٹری ہے 75 سالہ. اس کے بعد اگر پچھلے 16 سال کو ہم دیکھیں جو ہمارا سیاسی جو پیش رفت ہوئی ہے یا پولیٹیکل ہمارا جو جرنی تھا اس میں کچھ میچورٹی ہمیں نظر آتی ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان, سیاسی جو قوتیں ہیں ان کے درمیان, اور انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے, اور اب وہ انہوں نے اپنا کندھا نہیں پیش کیا. حتیٰ کہ یہ جو پچھلے 4 سال بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ شدید جبر کے تھے, جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا ایک نیا پروجیکٹ, ہائیبرڈ رجیم کا پروجیکٹ لے کر آئے, اور اس میں انہوں نے سامنے تو ظاہر ایک پولیٹیکل فیس رکھا,
لیکن پیچھے بیٹھ کے وہ سارا وہ انہوں نے ساری جو ہے وہ ڈوریں خود ہلا رہے تھے بظاہر، لیکن وہ ایکسپیریمنٹ بھی ناکام ہو گیا. اور یقیناً اس میں یہ جو پولیٹیکل فورسز تھیں ان کی آپس میں جو یکجہتی تھی، ان کی جو ریزسٹنس تھی، جس کا آپ نے ابھی اپریشیٹ بھی کیا، مولانا فضل الرحمان کے رول کو آپ نے، نواز شریف کے رول کو بھی آپ نے کہا بڑا امپورٹنٹ رول تھا اس کا بھی، جماعت کا نہیں نواز شریف کا. تو اب یہ کافی نہیں ہے کہ یہ جماعتیں پولیٹیکلی میچور تو ہو گئی ہیں اب، اور وہ جو پروجیکٹ آخری مطلب ہمارے دو ہی آپشنز ہو سکتی تھی. ایک ایکسپیریمنٹ کر کے وہ پہلے دیکھ چکے تھے ڈائریکٹ مارشل لا کی فارم میں، 4 مارشل لاز لگے ہمارے ملک میں، وہ اس کا انہوں نے نتیجہ دیکھ لیا. اور اب یہ جو پچھلے 16 سال سے جو سفر چل رہا ہے، اب اس سے نظر بھی نہیں آتا کہ مارشل لا کے کوئی امکانات، اب کوئی اس کے لیے کوئی اپرچونٹی کریٹ ہوتا ہو، جو ہمیشہ ان کے لیے کریٹ کیا سیاستدانوں نے. تو اب وہ تیار نہیں ہے سیاستدان نا، وہ پولیٹیکلی اتنے میچیور ہو گئے ہیں کہ وہ اپرچونٹی دینے کو اب تیار نہیں ہے. تو پھر ہائیبریڈ رجیم کا تجربہ کیا گیا، ایک نئے ماڈل کو لے کر آیا گیا، تو وہ بھی پٹ گیا، 4 سال کے اندر ہی پٹ گیا وہ بھی. تو اب یہ تجربہ ناکام ہونا کیا یہ اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ اب ہماری پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ اب کافی میچیور ہو گئی ہیں. تو اب اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنا چاہ رہی ہے تو ان کو بس پیچھے ہٹا دے فوراً، اور یہ جو سارا جو طاقت ہے وہ ان کو ڈائیورٹ کر دی جائے، ان کو ٹرانسفر کر دی جائے اور یہ سنبھالیں آ کے. بلکہ اس میں اضافہ کر لینا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی میچیور ہو گئی ہے، اسے بھی لگتا ہے کہ یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے، تو ہم جو تجربہ کرتے ہیں الٹا گلے پڑ جاتا ہے. تو ہم آئندہ توبہ کرتے ہیں اس طرح کے کسی جو ہے نا مہم جوئی سے کہ ہم کوئی اپنا بچہ پالیں، بچہ جمہورا، اور پھر اس کو اس طرح کریں. تو یعنی بظاہر ابھی تک تو یہی دکھتا ہے. اچھا، اب ذرا میں اس طرح چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سارا جو ہمارا تجربہ ہے نا سر، اگر آپ اسے نوٹ کریں تو یہ ایک یعنی غیر شعوری عمل ہے، یہ رولنگ سٹون والا عمل ہے. ادھر سے تھپڑ پڑتا ہے ہم ادھر آ جاتے ہیں، ادھر سے تھپڑ پڑتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں. اس کے اندر کوئی باقاعدہ کوئی شعوری عمل کا کوئی دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دیکھیں ایک ایونٹ ہوتا ہے یا ایک سچویشن آتی ہے، وہ آپ کی یاداشت کا حصہ ایک وقت تک رہتے ہیں، اس کے بعد نسیان غالب آتا ہے، وہ چیز پیچھے چلی جاتی ہے. تو یہ سمجھنا کہ جو فوجی جنتا کو ابھی بات سمجھ میں آئی ہے یہ 20 سال کے بعد بھی یہ ادھر ہی کھڑی رہے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات انہیں پہلے بھی سمجھ میں آتی رہی ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں سمجھ میں آئی ہے. 2008 میں بھی ہوا تھا. ہاں، انہیں پہلے بھی سمجھ میں آتی رہی ہے کہ انی صاحب نے نہیں سارے پیچھے ہٹا دیے تھے. تو یہ انڈر کرنٹس موجود رہتے ہیں. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو اتنا بڑا سارا سیٹ اپ بنایا گیا تھا تو وہ بس اوپر ایک آرمی چیف کے بدلنے سے یا لیڈرشپ کی وہ سوچ بدلنے سے وہ سارے نیچے ساری سوچیں بدل گئی ہوں گی؟ لیکن بہرحال وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایونٹ تو تھا نا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہ پورے انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی، وہ سر یہ ساری ایک لیئر کی بات ہے نا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اگلے 20 سال کی لیڈرشپ، چلیں 20 سال مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس دوران وہ مطلب اگلے 6 مہینے کے بعد آ کے کہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یہ سچویشن بن گئی ہے تو اب ہم تو بالکل مجبور ہو کے آئے نا، قسم سے نہیں آنا تھا، تو کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا. اصل چیز وہ فورسز ہوتی ہیں جو نیچرل فورسز ہیں. اگر پاور ان کے پاس ہے تو پاور ہی تو اصل میں ویکیوم فل کرتی ہے. تو سیاسی جماعتوں کو صرف میچور ہی نہیں ہونا، پاور بھی جنریٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر کوئی ایسا جو مہم جو آ جائے تو اس کو ریزسٹ کر سکے. آپ نے دیکھا نا ترکی کی آپ مثالیں دیتے ہیں تو آپ کو اردوغان جیسی پارٹی بھی بنانی پڑے گی نا. اور پاور جنریٹ کرنے کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ یعنی دیکھیں آپ کی عوامی جماعت ہے، یا ایک سمپل لفظ لے لیں، ووٹ کو عزت دو. کیوں عزت دیں؟ ووٹ کو عزت کیوں دیں؟ اس لیے دیں کہ بھئی یہ عوام کی ووٹ ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں ان کی ول کا اظہار ہے. جو آپ کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا جو بھی فلانی ہے جو بھی ہے، یہ آپ کی لمیٹڈ کمپنی ہے یا عوام کی جماعت ہے؟ ملک کی سطح پہ تو آپ چاہتے ہیں کہ عوام کی حکومت ہو. آپ کی پارٹی کس کی ہے؟ آپ کی ذاتی جاگیر ہے؟ آپ کی کوئی فیکٹری ہے؟ آپ کا یہ کوئی گروپ آف کمپنیز ہے یا یہ عوامی پارٹی ہے؟ تو عوامی پارٹی ہے تو ووٹ کو عزت دو، عوام کو اونرشپ دو.
ٹھیک ہے نا, یہ ان کی پارٹی ہو, وہ پارٹی اپنی پارٹی کی, جیسے وہ ملک کا وزیر اعظم چنتے ہیں ایسے پارٹی کا صدر چنے, ٹھیک ہے, جیسے وہ ملک کا وزیر اعظم یا وہ پارلیمنٹیرینز چنتے ہیں ایسے وہ عہدیدار چنے کہ ہمارے علاقے کا صدر یہ ہوگا, سیکرٹری یہ ہوگا. کل ٹکٹ کی تقسیم مرکز کیوں کرے, ٹھیک ہے نا, کسی پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سے کیوں ٹکٹوں کی تقسیم ہو, یہ اس علاقے کے نمائندے جو آپ کے پارٹی ورکرز ہیں وہ بیٹھ کے کیوں نہ طے کریں کہ ہمارے علاقے سے فلانا بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوگا الیکشن میں. یہ ہے آنرشپ, یہ ہے ووٹ کو عزت دینا. یعنی جمہوریت کی جنگ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنا مورچہ ٹھیک کریں. یہ گراس روٹ لیول تک آنرشپ, جب سینس آف آنرشپ چلا جائے گا تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل کا یہ اس پر ڈاکہ مارے گا تو مجھے لگے گا کہ میری آنرشپ کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, بندہ اس پہ جان بھی دے دیتا ہے, آپ کی کوئی گھڑی چھپائے تو آپ بڑی مشکل سے اپنا ریئیکشن کنٹرول کرتے ہیں. یار گھڑی اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی جان قیمتی ہے, نہیں تو انسٹنکٹ کیا کہتا ہے, ریئیکٹ کرنے کو کہتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں دوں میں اپنی گھڑی, ٹھیک ہے مر جاؤں گا, نہیں دیتا. تو جب مجھے یہ لگے گا میری پارٹی ہے تو پھر بندے کے اندر وہ موٹیویشن آتی ہے کہ اس پہ ڈاکہ مارنے نہیں دیتا, ٹینک کے آگے لیٹتا ہے. وہ لیڈرشپ کی اپیل پہ نہیں لیٹتا, وہ اپنے ریئیکشن پہ آتا ہے کیونکہ وہ اس کی چیز ہوتی ہے. تو آپ اپنی پارٹیوں میں جب تک سینس آف آنرشپ نہیں دیتے, اسے عوامی پارٹی نہیں بناتے, وہ جیسے ابھی انڈیا میں ایک جماعتی کا نام کوئی کیا رکھا ہے, عام آدمی پارٹی جو بنا دی ہے. جب تک آپ اپنی جماعتوں کو بالفعل عام آدمی پارٹی نہیں بناتے جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکتی. دیکھیں آپ کہتے ہیں اداروں کو مستحکم کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو ادارہ, ایک سیاسی ادارہ کس شے کا نام ہے, جماعت. یعنی یہ جڑ بنیاد تو جماعت ہے نا. اگر وہ جماعت مضبوط نہیں ہوگی تو پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہو سکتی. پولیٹیکل ایجوکیشن, آپ کو اگر ویژنری لیڈرشپ چاہیے تو وہ چھن کے کیسے اوپر آئے گی, جیسے آپ دودھ کو بلوتے ہیں اوپر مکھن آتا ہے. یہ جمہوری پروسیس ہے جس کے نتیجے میں لوگ جب الیکٹ کریں گے تو اوپر وہ لوگ آئیں گے کہ جو معاشرے کی کریم ہوں گے, پھر مجرم نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب اوپر بیٹھا ہوا ایک, مطلب آپ مافیا کہہ لیں, ہم اگر ادھر کہتے ہیں مافیا تو ادھر بھی تو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ تو اپنی پسند کا بندہ لے کے آئیں گے جو ان کی خوشامد کرے گا. ٹکٹ اس کو دو, صدر اس کو بناؤ. تو جب نیچے نظر آ رہا ہے کہ پارٹی تو ان کی ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر جب یہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو وہ اونرشپ, ٹھیک ہے وہ ایک جذباتی وابستگی ہوگی, جان کوئی نہیں دے گا, افسوس کریں گے کہ وہ حکومت کیوں ختم ہو گئی, لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی وہ جدوجہد کرنے کے لیے نہیں تیار ہوں. اس اعتبار سے ہم جب دیکھتے ہیں تو جمہوریت ابھی کوئی مستحکم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ابھی تک اس طرح کی عوامی جماعتیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں جس میں یہ اونرشپ عوام کو حاصل ہو. لہٰذا یہ سمجھنا کہ جمہوریت کا مستقبل سیکیور ہو گیا ہے, یہ بہت قبل از وقت ہے, اور اسے حالات کا جبر کہیے, کیونکہ جو بھی آپ, وہ تو کوئی ایسے ہی دور گزرا ہے جس میں ہر شے کا بیڑا غرق ہو گیا, یہ جو پچھلا 4-5 سال کا دور گزرا ہے. اب یعنی ڈیفالٹ تک باتیں پہنچ گئی تھی, تو جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, جن کے کھابے کھلے ہوئے ہیں, انہیں جب ملک ڈوبتا نظر آیا تو پھر انہوں نے کیا کرنا تھا. باقی اور بھی بہت سارے کھیل ہوئے ہیں نا, یہ تو کوئی کلیش آف انٹرسٹ بھی تھا, میں نے چیف بننا ہے یا آپ نے چیف بننا ہے, وہ لمبا کھیل تھا جس میں ایک موقع کریٹ ہوا اور یہ ساری چینج آ گئی, ٹھیک ہے. تو ابھی مجھے کوئی اس طرح نہیں نظر آتا, جب تک ابھی بہت سارا کام باقی ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ ادارہ آپ کا ہے مستحکم تھا, وہ بھی کمزور ہو رہا ہے پالیٹکس میں آنے کی وجہ سے. فوج کا ادارہ بھی, آپ کی عدلیہ کا برا حال ہے. آپ مطلب عدلیہ جس نے, جو آئین کی کسٹوڈین ہے, وہ آئین کی پرواہی نہ کرے, ٹھیک ہے, تو برا حال ہے نا. وہاں پہ بھی کوئی کام اس طرح کا نظر نہیں آتا. پارلیمنٹ آپ کی کا برا حال ہے, آپ کی سیاسی پارٹیوں کا برا حال ہے. تو اس میں یہ جمہوریت کی مضبوطی کی کوئی علامتیں نہیں ہے. کم از کم وہ جو انڈیکیٹرز ہیں نا, وہ نہیں بتا رہے کہ جمہوریت مضبوط ہوئی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو ریٹریٹ ہے وہ گریجول ہونے چاہیے. ہاں, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ اب اس حالات میں ایک ریئیکشن کے نتیجے میں اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ جی ہم اب بالکل مداخلت نہیں کریں گے, یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا.
کیونکہ ابھی آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی میچور نہیں ہے. ادھر دیکھیں آپ نے میچور ہونے بھی نہیں دیا, کیونکہ آپ کے اپنے عزائم تھے. آپ نے کسی ادارے کو بننے ہی نہیں دیا, گرو ہی نہیں کرنے دیا, ایون پولیس کے ادارے کو نہیں کرنے دیا, ٹھیک ہے نا, کسی سول جو ایجنسی ہے اس کو نہیں گرو کرنے دیا, کیونکہ وہ آپ کے عزائم کی راہ میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے. تو یہ تو ایک برگد کا درخت تھا جس نے سب کو اپنے اندر جو ہے نا وہ کر کے مرجھا کے رکھا. تو اب اچانک اگر آپ وہ درخت کاٹ دیں گے تو یہ جو نیچے چھوٹے چھوٹے پتے ہیں یہ دھوپ سہنے کے قابل نہیں ہیں. تو اب یہ گریجولی پروسیس ہونا چاہیے. نیت صاف ہونی چاہیے کہ ہم اب مداخلت نہیں کریں گے, لیکن یہ کہ کچھ عرصہ انگلی پکڑ کے چلانا چاہیے. اور ان کو بھی ضرورت ہے پریشرائز کرنے کی کہ ہمیں آپ کہتے ہو آئین کی پابندی کرو اور ووٹ کو عزت دو, تو ذرا ادھر بھی تو آئین کی پابندی کرو اور ووٹ کو عزت دو, اپنی پارٹیوں کے اندر بھی, ٹھیک ہے نا. نہیں تو عدلیہ کو فعال کریں, الیکشن کمیشن کو فعال کریں کہ یہ کیا ڈرامے بازی لگا رکھی ہے, تم ہمیں یہ بھرتیاں کر کے کھانا پوریاں کر کے دے دیتے ہو کہ جی الیکشن ہو گئے, جی یہ ہو گیا. نہیں, پراپر کرو, ٹھیک ہے نا. تو الیکشن کمیشن بھی مؤثر ہو, ادارہ بنے الیکشن کمیشن بھی, اور عدلیہ بھی ادارہ بنے, پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں, اور اسی طرح سیاسی پارٹیوں پر بھی. پھر یہ کہ یار بڑی پالیسیز بننی ہوتی ہیں. یہ تو ابھی اتنی میچور قیادت نہیں ہے کہ پوری دنیا, یعنی یہ پاکستان کی حد تک تو شاید سوچیں, لیکن اب جو عالمی ویلیج, گلوبل ویلیج جسے آپ کہہ رہے ہیں, اس کی جو پیچیدگیاں ہیں اس کے لیے جو تھنک ٹینکس ہونے چاہیے. ہماری سیاسی پارٹیوں کی بیک پہ تو وہ موجود نہیں ہے. تو آپ بالکل ہی اگر ویسے میرا تو کوئی یقین ہی نہیں ہے اس بات کے اوپر, نیوٹرل ہونے والی بات کے اوپر. یہ ایک بات ہے جو ری ایکشن میں کی جا رہی ہے, یہ بالفعل ممکن نہیں ہے, ہو نہیں سکتا, اور یہ بہت خطرناک بات ہے, ملک کے اعتبار سے ویسے خطرناک ہے. اور جب آپ اتنا شدید ری ایکشن دے رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو رہے ہیں, بالکل مڑ کے دیکھنا ہی نہیں ہے, تو اس کا ری ایکشن بھی اتنا ہی شدید ہوگا. یہ مجھے بجائے نیوٹرل ہونے کی بات کے یہ مجھے مستقبل کے کسی عزم کا ایک اندیا لگتا ہے. چلے وہ تو خیر ایک الگ ڈیبیٹ ہے کرنٹ افیئرز کی. ہم تو ابھی چونکہ اکیڈمک پرسپیکٹو سے چیزوں کو ذرا ڈائسیکٹ کر رہے ہیں, انالائز کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اگر, کیونکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو کہہ رہے ہیں صدق کے دل سے کہہ رہے ہیں, جو ارادے کا اظہار کر رہے ہیں, تو ہم اس کو فیس ویلیو پہ لیتے ہیں. تو اچھا, اب جو آپ نے ایک ورڈ یوز کیا, انگلی پکڑ کے ان کو چلنا چاہیے, اگر اس کو میں تھوڑا سا اجازت دیں آپ تو میں تھوڑا سا اس کی کونوٹیشن کو تھوڑا سا کر دوں کہ ان کو رول جو ہے وہ فیسیلیٹیٹیو رول ادا کرنا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے انسٹیٹیوشنز کو, جو ہے جو اسٹرینتھ چاہیے اس کے پیچھے وہ سپورٹ کرے, ان کو عدلیہ کو سپورٹ کرے. مطلب اگر کوئی جوڈیشری کے اندر جسٹس فائز عیسیٰ اگر کوئی کھڑا ہو رہا ہے, علم اٹھا رہا ہے حق کا کوئی, تو اس کو سپورٹ کرے بجائے اس کے اس کی ٹانگیں کھینچے. اگر کوئی الیکشن کمشنر کھڑا ہو کر کوئی سیدھا راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے, ایمانداری کے راستے, تو اس کو سپورٹ کرے. ایسے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز, پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں, ان میں بھی اگر کوئی ڈیموکریٹک ریفارمز ہو رہی ہیں یا کوئی ڈیموکریٹک وہ قدم اٹھا رہے ہیں, تو ان کو یہ سپورٹ کریں. تو ان کا رول فیسیلیٹیٹر اور سپورٹیو رول ہونا چاہیے. ان کو یعنی دیکھیں کون سی, مطلب میری نظر میں کون سی مداخلت, سیاسی مداخلت بری ہے جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو چھوڑ کر سیکنڈ لائن لیڈرشپ سے رابطے کریں, جب کوئی خفیہ منصوبہ بنا کے کچھ لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں, کوئی اسٹریٹجی بنائیں کسی گورنمنٹ کے خلاف. یہ مداخلت, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ ایک سیاسی جماعت کے اصلاح کے لیے یا ملک کے سیاسی نظام کی اصلاح کے لیے پراپر بندے سے رابطہ کرتے ہیں, یعنی لیڈرشپ سے رابطہ کرتے ہیں. آپ آ کے اسمبلی کے فلور پر کہتے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کو یوں کرنا چاہیے, ہم آپ کو بریفنگ دینے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے, یہ آپ کا رول ہے, یہ آپ کو کرنا, یہ آپ کا فیڈ بیک ہے. تو اس سے بھی اگر آپ دستکش ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا, اسی طرح مطلب جہاں پہ بھی قانون کی کوئی اس طرح دیکھیں, اور پولیٹیکل فورسز کو بھی انسیکیور فیل نہیں کرنا چاہیے ایسے انسٹیٹیوشنل فیڈ بیک سے. جی بالکل, چاہے وہ کوئی بھی اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے یا کچھ ہے, وہ انہیں بھی اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہماری بھلائی کے لیے یہ باتیں دے شوڈ ٹرسٹ ایچ ادر. ناظرین, آج ہم نے
دوسرے اینگل سے اسی چیز پاور ڈائنامکس کے پرسپیکٹو سے ہم نے اسی چیز کو ڈسکس کیا دوبارہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جو دعویٰ پیش کیا ہے یا جو جس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈی پولیٹیسائز کرنے جا رہے ہیں، تو ہماری جو اس کے ان کو جو سجیشن تھی جو خالد صاحب کی وہ یہ تھی کہ یہ ریٹریٹ جو ہے، یہ ڈی پولیٹیسائزیشن جو ہے اس کو گریجول ہونا چاہیے، کیونکہ پاور جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہے ایک انسٹیٹیوشن میں، اور اس کے پیچھے پچھلے 75 سال کا جو ہے وہ تعامل ہے اور شامل ہے اس میں. تو اب یہ اگر اچانک پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہو جائے گا، کیونکہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں جو ابھی تک وہ صحیح طرح سے ڈیموکریٹائز نہیں ہو سکی، ڈیموکریٹک نہیں بن سکی، ابھی تک ان کے اندر وہ اسٹرینگتھ پیدا نہیں ہو سکی جس کے ذریعے سے وہ اس وہ پاور ویکیوم کو فل کر سکے. تو جب تک یہ جو ہمارے سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں یہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو جاتے، یہ اسٹرینگتھن نہیں ہو جاتے، تو یہ یکدم پولیٹیکل ویکیوم کریٹ نہیں کر دینا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو. ان کو چاہیے کہ یہ گریجولی پیچھے ہٹیں اور یہ ان کو اسٹرینگتھن کرتے جائیں، ان کو سپورٹ کریں ان سویلین انسٹیٹیوشنز کو. جب تک وہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے تب تک ان کو پولیٹیکل ویکیوم کریٹ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا فال آؤٹ ہوگا، جس کی طرف ایک اشارہ خالد صاحب نے کیا بھی تھوڑا سا، تو لیکن وہ چونکہ بحث پھر کہیں اور نکل جاتی. تو ہم انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں یہ جو ہمارا ملک میں جو ہماری جو 75 سال کی جو ہماری ہسٹری ہے، اس میں جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے ہمارے ملک میں چلا ہے، جمہوری پروسیس جو ہے وہ اس کا کیا کون سے ارتقائی مراحل ہیں وہ جو اس نے طے کیے ہیں، اور کون سی ٹھوکریں ہیں جو اس نے کھائی ہیں، اور کیا کیا سیکھا ہے ان ارتقائی مراحل سے ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز نے یا جماعتوں نے، ہم اس کو بھی زیر بحث لائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہم نے کچھ مثبت پیش رفت بھی کی ہے اس 75 سال جو ہماری تاریخ کا سفر ہے اس میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.